ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے ملک کے اندر تنقید کے بعد اپنے بیان کی وضاحت کر دی۔ نیا بیان سامنے آ گیا، کہا ایران نے اپنے دوست ہمسایہ ممالک پر نہیں بلکہ خطے میں امریکی فوجی اڈوں اور تنصیبات پر حملے کیے ہیں۔ ان تنصیبات اور فوجی اڈوں سے ایران کے خلاف جارحیت کی گئی۔ ان تنصیبات اور فوجی اڈوں کو وہ جائز اہداف سمجھتے ہیں، اپنے ملک کے دفاع اور مزاحمت کے لیے آخری سانس تک کھڑے ہیں۔ ایرانی علاقائی ریاستوں سے دوستانہ تعلقات چاہتا ہے، یہ خواہش امریکہ سے مقابلے میں ایران کے حق دفاع کی نفی نہیں کرتی۔ اس سے پہلے ایرانی صدر نے ٹیلی ویژن خطاب میں ایرانی حملوں میں نشانہ بننے والے پڑوسی ممالک سے معذرت کی تھی۔ کہا تھا فوجی کمانڈرز موجود نہیں تھے، اس لیے ایرانی مسلح افواج نے از خود فیصلے لیے تھے۔ اب عبوری قیادت کونسل کا فیصلہ ہے کہ ایران کسی پڑوسی ملک پر اس وقت تک حملہ نہیں کرے گا جب تک اس ملک کی سرزمین سے ایران پر حملہ نہ کیا جائے۔ پاسداران انقلاب کا بھی کہنا ہے کہ پڑوسی ممالک کے خلاف اب تک کوئی جارحیت نہیں کی گئی۔ حملے جاری رہے تو تمام امریکی فضائی اڈے اور امریکی مفادات نشانے پر ہوں گے۔ ایرانی صدر کے بیان کے بعد ایرانی پاسداران انقلاب کا بحرین کے الجفیر اڈے پر حملہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران میں پانی کے پلانٹ پر حملے کے جواب میں بحرین میں امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ دن میں دبئی ایئرپورٹ پر بھی ڈرون حملہ، ڈرون مسافروں کی راہداری کے قریب گرا، خوش قسمتی سے کوئی زخمی نہیں ہوا۔ دبئی حکام کے مطابق ڈرون کا ملبہ ہٹایا گیا ہے، جزوی پروازوں کو لینڈنگ اور ٹیک آف کی اجازت بھی دے دی گئی ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق عرب امارات میں الزفرہ ایئر بیس پر بھی ڈرون حملہ کیا گیا۔ امریکی سیٹلائٹ مواصلاتی نظام، وارننگ ریڈار اور فائر کنٹرول ریڈار کو نشانہ بنایا گیا۔ دبئی مرینا کی ایک عمارت پر بھی ڈرون کا ملبہ گرا۔ اماراتی حکام کا کہنا ہے کہ ڈرون کو کامیابی سے روک لیا گیا۔ دوحہ میں بھی دھماکے سنے گئے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سعودی عرب کے وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے ملاقات۔ ایران کے ڈرون اور میزائل حملوں کے بعد پیدا ہونے والی سیکیورٹی صورتحال پر گفتگو۔ حملوں کو روکنے کے لیے اسٹریٹجک دفاعی معاہدے کے تحت اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں امید ظاہر کی گئی کہ ایران سمجھداری اور دانشمندی کا مظاہرہ کرے گا۔ ایران کی محتاط حکمت عملی سے دوست ممالک کو بحران کے پرامن حل کی کوششوں میں مدد ملے گی۔ ملاقات میں علاقائی سیکیورٹی اور دوستی کے فروغ کے لیے تعاون مضبوط کرنے پر اتفاق ہوا۔ زور دیا گیا کہ بلا وجہ جارحیت خطے کی سیکیورٹی اور استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ بلا وجہ حملے امن کے لیے مذاکرات کے امکانات کو محدود کرتے ہیں، بحران کو بڑھاتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کی پڑوسی ممالک سے معذرت کا کریڈٹ خود لے لیا۔ کہا یہ معذرت ایران نے مسلسل امریکی اور اسرائیلی حملوں کی وجہ سے کی ہے۔ ایران بری طرح مار کھا رہا ہے۔ ہزاروں برسوں میں یہ پہلا موقع ہے کہ ایران کو مشرق وسطیٰ کے ممالک سے شکست ہوئی۔ اب مشرق وسطیٰ کا ہارا ہوا ملک ہے۔ ایران کئی دہائیوں تک ایسا ہی رہے گا جب تک کہ وہ ہتھیار نہ ڈال دے۔ آج ایران کو بہت زیادہ طاقت سے نشانہ بنایا جائے گا۔ ایران کے برے رویے کی وجہ سے اب ان علاقوں اور گروپس کو نشانہ بنائیں گے جن کے بارے میں پہلے غور نہیں کیا۔ 3 روز میں ایرانی بحریہ کے 42 جہاز تباہ کیے۔ امریکی حملوں میں ایران کا فضائی مواصلاتی نظام بڑے پیمانے پر تباہ ہوا۔ اصفہان اور تہران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں 8 افراد شہید۔ ایرانی حکام کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل کا 80 سے زائد ایرانی لڑاکا طیاروں کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ کہا ایرانی فوجی تنصیبات اور میزائل لانچرز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ جزیرہ قشم پر پانی صاف کرنے والے پلانٹ پر امریکی حملہ جرم ہے۔ امریکی حملے سے 30 دیہات میں پانی کی فراہمی متاثر ہوئی ہے۔ ایران کے انفراسٹرکچر پر حملہ خطرناک اقدام ہے جس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ اسرائیل پر ایران کے حملے، تل ابیب اور وسطی اسرائیل میں سائرن بج اٹھے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ایران سے اسرائیل پر میزائل داغے گئے۔ بغداد ایئرپورٹ کے نزدیک امریکی فوجی اڈے اور بصرہ میں امریکی آئل کمپلیکس پر ڈرون حملہ۔ عراق کے شہر اربل میں امریکیوں کے ممکنہ زیر استعمال ہوٹل پر ایران کا حملہ۔ اردن کا 2 ایرانی میزائل فضا میں ہی تباہ کرنے کا دعویٰ۔ اردن کی فوج کا کہنا ہے کہ ایران نے اردن میں اہم تنصیبات کو براہ راست نشانہ بنایا ہے۔ ایرانی میزائل اور ڈرون اردنی سرزمین سے گزر نہیں رہے تھے بلکہ اردن کے اندر اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز میں مارشل آئی لینڈ کے پرچم والے ٹینکر کو بھی نشانہ بنایا۔
قوم حالت جنگ میں ہے. ہم اپنے ملک، عوام اور اپنے رہائشیوں کے لیے جو ہمارے خاندان کا حصہ ہیں اپنا فرض ادا کریں گے. متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زاید ال نہیان کا ایران جنگ کے بعد عوامی سطح پر پہلا بیان سامنے آ گیا. کہا متحدہ عرب امارات کی کھال موٹی اور گوشت کڑوا ہے. ہم آسان شکار نہیں ہیں. امریکی فوج کی ایک بڑی تربیتی مشق اچانک منسوخ. مشرق وسطیٰ میں ممکنہ تعیناتی کی قیاس آرائیاں. امریکی اخبار کے مطابق امریکی فوج نے ایلیٹ ایئر بورن ڈویژن کے ہیڈ کوارٹر کی بڑی تربیتی مشق اچانک منسوخ کر دی ہے. عملے کو لوزیانہ جانے کے بجائے نارتھ کیرولائنا میں ہی رہنے کا حکم دیا گیا. 4 سے 5 ہزار فوجیوں پر مشتمل بریگیڈ 18 گھنٹوں کے اندر تعیناتی کے لیے تیار. واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکی فوج جلد ہی اسی ڈویژن کے ایک ہیلی کاپٹر یونٹ کی مشرق وسطیٰ میں پہلے سے طے شدہ تعیناتی کا اعلان کرنے والی ہے. رپورٹ کے مطابق امریکی عوام کی بڑی تعداد زمینی فوج بھیجنے کے خلاف ہے. سروے کے مطابق صرف 12% امریکی اس کے حامی جبکہ 60% مخالف ہیں. امریکی اور اسرائیلی بمباری سے بے خوف ایرانیوں کا اپنی حکومت کے حق میں سڑکوں پر نکل کر احتجاج. سبز بار میں ہزاروں پرجوش مظاہرین صہیونی اور امریکی حملوں کے خلاف ایرانی پرچم تھام کر سڑکوں پر نکلے. ایران میں حکومت مخالف مظاہروں میں شریک رہنے والے ایک ایرانی شہری نے امریکی خبر رساں ادارے CBS کو بتایا کہ وہ اپنی حکومت کے خلاف ضرور ہے لیکن اپنے ملک میں بیرونی مداخلت نہیں چاہتا. ایران کا فیصلہ ایرانی خود کریں گے، بیرونی طاقتیں نہیں. قوم یہ اجازت نہیں دے گی کہ کوئی باہر سے آ کر ہمارا وطن تباہ کرے. مسائل ہیں لیکن ہم اپنے ملک کو نقصان پہنچا کر ان مسائل کا حل نہیں چاہتے. I was in the protest, but I am not going to allow anybody else to come and destroy my homeland because I am against my government. It's my problem. I cannot stand that. The issue that my friends outside of Iran, they are trying to bring war to the country to change the regime so that they can come back to Iran. I am not going to resolve those problems with damaging my country. ایران پر بڑے پیمانے پر حملے سے بھی ملک کی موجودہ حکومت کو ہٹانا ممکن نہیں ہوگا. امریکہ کی 18 انٹیلیجنس ایجنسیز کی مشترکہ رپورٹ. نیشنل انٹیلیجنس کونسل کے مطابق ایران کی مذہبی اسٹیبلشمنٹ نظریاتی ہے اور امریکی سامراج کی مزاحمت اس کا نظریہ ہے. ایران کی اپوزیشن منقسم ہے اور ایرانی حکومت کا مقابلہ کرنے کے لیے ایران میں کوئی قوت موجود نہیں. امریکہ نے بھارت کو اپنا فرما بردار اور بہت اچھا اداکار قرار دے دیا. امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا ہے کہ جب امریکہ نے بھارت سے کہا کہ روسی تیل خریدنا بند کر دو تو بھارت نے بند کر دیا. اب ہم بھارت کو روسی تیل خریدنے کی اجازت دے رہے ہیں. امریکی وزیر خزانہ کے بیان پر بھارتی اپوزیشن کانگریس نے وزیر اعظم مودی سے جواب طلب کر لیا. کہا آج ایک کمزور وزیر اعظم کی وجہ سے امریکہ کھلم کھلا ہمیں کس چیز کی اجازت دینے کی بات کر رہا ہے. بھارت کے عوام کسی دوسرے کے اسکرپٹ پر چلنے والے اداکار نہیں. اس معاملے پر وزیر اعظم مودی کی خاموشی بھارتیوں کے کان پھاڑ رہی ہے. بھارتی عوام مودی سے وضاحت چاہتے ہیں. جو پیٹرول پمپ یا کمپنی پیٹرولیم مصنوعات کی مصنوعی قلت پیدا کرنے یا ذخیرہ اندوزی میں ملوث پائی گئی ہو اس کو فوراً بند کیا جائے. ایسے پیٹرول پمپ یا کمپنی کا لائسنس منسوخ کر کے قانونی کارروائی کی جائے. وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت. وزیر اعظم کی وزیر خزانہ اور وزیر پیٹرولیم کو چاروں صوبوں کا دورہ کرنے اور صوبائی حکومتوں سے مل کر پیٹرولیم مصنوعات کی بچت اور عوام کو بلا تعطل فراہمی کے بارے میں لاہ عمل تیار کرنے کا حکم. وزیر اعظم شہباز شریف کی سادگی و بچت پر مبنی لاہ عمل تشکیل دینے کی ہدایت. 48 گھنٹوں میں تجاویز مانگ لی. وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں، طلب اور رسد پر تبادلہ خیال. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر حکومتی اتحادیوں اور دیگر سیاسی جماعتوں کا تشویش کا اظہار. پیٹرولیم لیوی اور ٹیکسز میں کمی کا مطالبہ. پیپلز پارٹی کی شازیہ مری بولیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ عوام پر بڑا معاشی بوجھ ہے. سینیٹر وقار مہدی نے کہا قیمتوں میں اضافے سے عوام کی قوت خرید ختم ہو جائے گی. سینیٹر آصف کرمانی نے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ناجائز اور عوام پر ظلم قرار دے دیا.
امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 55 روپے فی لیٹر اضافہ کر کے سارا بوجھ عوام پر ڈال دیا گیا۔ سابق چیئرمین سینٹ رضا ربانی نے کہا حکومت اونچے میناروں میں رہتی ہے، عام آدمی کی حالت زار سے بے خبر ہے۔ پاکستان مسلم لیگ فنکشن کا بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر تشویش کا اظہار۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ اور ایران کی کشیدہ صورتحال نے عالمی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش کے باعث چند دنوں میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں آسمان پر ہیں۔ ایسے بحران میں حکومت کا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں محدود اضافہ کرنا بہت محنت کا کام ہے۔ اس کے لیے پیشگی منصوبہ بندی، روابط اور انتظامات کی لمبی داستان ہے۔ اگر وہ سب نہ کیا ہوتا تو آج پیٹرول 375 روپے فی لیٹر ہونا تھا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد پاکستان ریلویز نے بھی کرائے بڑھا دیے۔ مال گاڑیوں کا 20%، مسافر ٹرین اے سی کلاس کا 10% اور اکانومی کلاس کا کرایہ 5% بڑھا دیا گیا۔ حکومت نے کمرشل طیاروں کے لیے جیٹ فیول کی قیمت میں 154 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا۔ ایئر لائنز کے کرایوں میں 5000 روپے تک کا اضافہ متوقع۔ لاہور کی مارکیٹس میں پھلوں کی قیمتیں بڑھا دی گئیں۔ دکانداروں نے مزید اضافے کا اشارہ بھی دے دیا۔ دوسری جانب جامعہ کراچی میں پیر سے صبح کی کلاسز آن لائن کرنے کا فیصلہ۔ انتظامیہ کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے ٹرانسپورٹ مسائل کا خدشہ ہے۔ ورک فرام ہوم، جامعات اور کالجز میں آن لائن کلاسز اور سرکاری اجلاس بھی آن لائن کرنے کی تجویز۔ پنجاب کے محکمہ توانائی نے توانائی بچت تجاویز حکومت کو پیش کر دی۔ عوام ٹرانسپورٹ کا استعمال بڑھانے، اورنج لائن اور میٹرو بس سروس کی اوقات بڑھانے کا مشورہ۔ دوسری جانب کے پی حکومت نے بھی غیر ضروری سرکاری دوروں اور تقریبات پر فوری پابندی لگا دی۔ نوٹیفیکیشن جاری، سرکاری دفاتر میں ایندھن کے استعمال کی مانیٹرنگ ہوگی۔ پیٹرولیم مصنوعات کے استعمال میں احتیاطی اقدامات کا فیصلہ۔ ایک ہی کام کے لیے متعدد سرکاری گاڑیوں کے استعمال سے گریز کی ہدایت۔ سرکاری اجلاس زیادہ سے زیادہ آن لائن کرنے کی ہدایت۔ میں جی ایچ کیو حملہ کیس میں پی ٹی آئی کے عمر ایوب، زرتاج گل، مراد سعید، شبلی فراز اور حماد اظہر سمیت 47 افراد مجرم قرار۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے 9 واقعات کی سازش اور پرتشدد احتجاج کی منصوبہ بندی میں ملوث قرار دے دیا۔ 10 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی۔ جائیداد ضبطی کا بھی حکم۔ افغانستان کی بلا اشتعال کارروائی کے خلاف پاک فوج کا آپریشن غضب للحق جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک افغان بارڈر پر شمالی وزیرستان میں فضائی کارروائی میں افغان طالبان کی متعدد پوسٹ تباہ۔ پاک فوج کی کارروائی کے باعث افغان طالبان کو بھاری نقصانات اور پسپائی کا سامنا۔ افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف پاک فوج کی زمینی اور فضائی کارروائیاں بھی جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ آپریشن اہداف حاصل ہونے تک جاری رہے گا۔ سیکیورٹی فورسز کے بلوچستان کے علاقے ہرنائی اور بسیمہ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن۔ بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان سے تعلق رکھنے والے 15 دہشت گرد ہلاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک دہشت گرد متعدد دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث اور سیکیورٹی فورسز کو مطلوب تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ جنوبی وزیرستان لوئر کے وانا رستم بازار میں بارودی مواد کا دھماکہ، 2 پولیس اہلکار شہید، 4 پولیس اہلکاروں سمیت 31 افراد زخمی۔ ڈی ایس پی اصغر علی شاہ کے مطابق بارودی مواد مارکیٹ میں گیٹ کے قریب نصب کیا گیا تھا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا سعودی وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود کو ٹیلی فون۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی سعودی عرب پر حالیہ حملوں کی مذمت۔ دونوں وزراء نے موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ شراکت داری کے فریم ورک کے اندر تعاون مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ایرانی ہم منصب عباس عراقچی کا رابطہ۔ خطے کی بدلتی صورتحال اور حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا دونوں رہنماؤں نے صورتحال پر رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا اماراتی ہم منصب عبداللہ بن زائد سے بھی رابطہ۔
اس ساختار کا حالیہ حملوں پر تشویش اور متحدہ عرب امارات اور اس کے عوام سے مکمل یکجہتی کا اظہار، دونوں رہنماؤں کا بدلتی ہوئی علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال، امن و استحکام کی اہمیت پر زور۔ مری سے ملحقہ دریا گلی کے جنگل میں آگ لگ گئی، بڑے رقبے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا شدید آگ پر فوری کارروائی سے قابو پا لیا گیا۔ ریسکیو 1122 فائر بریگیڈ، ضلع انتظامیہ، پولیس اور محکمہ جنگلات نے فوری کارروائی کی۔ آگ لگنے کے واقعے کی تحقیقات ہوگی، وجوہات کا پتہ لگایا جائے گا۔ سینئر صوبائی وزیر نے متعلقہ محکموں کے افسران اور عملے کو بروقت کارروائی پر سراہا۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ اگر 1 ماہ سے زیادہ جاری رہی تو کمپنیز کو پیداوار اور خدمات کے حوالے سے مشکل فیصلے کرنے پڑ سکتے ہیں۔ امریکی جریدے بلومبرگ نے خبردار کر دیا، کہا دبئی اور ابوظہبی میں سپلائی چین متاثر ہو رہی ہے۔ صورتحال نے خلیج کو عدم استحکام کا شکار کر دیا ہے۔ ایرانی حملوں کا سب سے زیادہ نشانہ بننے والے ملک متحدہ عرب امارات میں کاروباری حلقے بشمول معروف سرمایہ کاروں نے امریکہ پر تنقید بھی شروع کر دی۔ متحدہ عرب امارات نے امریکہ میں $1.4 کھرب کی سرمایہ کاری کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال کو بڑا انسانی بحران قرار دے دیا۔ جنگ سے بچ کر نکلنے والے شہریوں کو محفوظ راستہ دینے کا مطالبہ۔ UNHCR کے مطابق اسرائیل اور امریکہ کے ایران پر حملوں کے بعد بڑی تعداد میں لوگ نقل مکانی پر مجبور ہوئے ہیں، جبکہ افغانستان پاکستان سرحدی جھڑپوں نے بھی ہزاروں خاندانوں کو بے گھر کیا ہے۔ ادارے کے سربراہ کا کہنا ہے کہ متاثرہ علاقوں میں پہلے ہی تقریباً 2.5 کروڑ مہاجرین اور بے گھر افراد موجود ہیں۔ امریکہ نے کانگریس کی منظوری کے بغیر اسرائیل کو مزید $15 کروڑ کے بم بیچنے کا فیصلہ کر لیا۔ محکمہ خارجہ کے مطابق اسرائیل کو فوری فروخت امریکہ کی قومی سلامتی کے مفاد میں ہے، اس لیے کانگریس سے منظوری درکار نہیں۔ اسرائیل نے 1,000 پاؤنڈ وزنی 12,000 بم خریدنے کی درخواست کی ہے۔ دوسری جانب امریکی اسلحہ ساز کمپنیز نے جدید ہتھیاروں کی پیداوار 4 گنا بڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کے خلاف احتجاج، ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکلے، ایران پر حملے روکنے کا مطالبہ۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایران کو روسی انٹیلیجنس ملنے کے سوال کا جواب دینے سے گریز، صحافی کو جھڑک دیا، سوال کو بے وقوفانہ قرار دے دیا۔ گزشتہ روز امریکی اخبار نے دعویٰ کیا تھا کہ روس مشرق وسطیٰ کی جنگ میں شامل ہو گیا ہے۔ روس نے ایران کی بالواسطہ مدد شروع کر دی ہے۔ جدید روسی سیٹلائٹ سے حاصل معلومات کی بنا پر ایران نہ صرف امریکی اور اتحادی فضائی دفاعی نظام کو عبور کر رہا ہے، بلکہ انتہائی مہارت اور درستگی کے ساتھ اہداف پر نشانے بھی لگا رہا ہے۔ ورلڈ کپ ہاکی کوالیفائرز کا فائنل پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان جاری۔ سیمی فائنل میں پاکستان نے جاپان کو شکست دے کر ورلڈ کپ مقابلوں کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ 8 سال بعد ورلڈ کپ کوالیفائی کرنے پر وزیر اعظم اور صدر مملکت کی قومی ٹیم کی پذیرائی، محنت جاری رکھنے پر زور۔ ورلڈ کپ فائنل سے پہلے بھارتی ٹیم کو توہمات نے گھیر لیا۔ ٹیم نے ہوٹل بدل لیا، پہلے جب بھی اس ہوٹل میں رکے تو ورلڈ کپ فائنل ہارے، سپر 8 کا میچ ہارے، یہاں نہیں رکنا۔ بھارتی ٹیم T20 ورلڈ کپ کا فائنل آج احمد آباد میں نیوزی لینڈ سے کھیلے گی۔ فائنل کے لیے بھی بلیک پچ پر کھیلنے سے گریز، اس لیے کہ پہلے بلیک پچ پر انہیں جنوبی افریقہ نے ہرا دیا تھا۔ فائنل ریڈ پچ پر کھیلا جائے گا۔ سیمی فائنل سے پہلے بھارتی ٹیم نے چاند گرہن کے اثرات سے بچنے کے لیے پریکٹس سیشن تاخیر سے شروع کیا تھا۔ نیشنل T20 کے پہلے میچ میں لاہور وائٹس نے پشاور ریجنز کو 6 وکٹ سے ہرا دیا۔ پشاور ریجنز نے پہلے کھیلتے ہوئے 167 رن بنائے۔ لاہور وائٹس نے ہدف 3 اوور پہلے حاصل کر لیا۔ فرحان یوسف 61 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ میچ جیو سپر سے براہ راست۔ اور معروف گلوکار علی ظفر نے نیا نعتیہ کلام جاری کر دیا۔ سونا نبی کے نام سے نئے کلام میں عقیدت اور محبت کے پھول نچھاور کی۔